اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہماری سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 ہے۔ تو یہ آیت، اس کا جو موضوع ہے، مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو منصب امامت عطا کرنے کے بعد اب شرعی احکامات دیے جا رہے ہیں۔ ان میں سب سے جو پہلا حکم ہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہے، پھر آگے دوسرے احکام بھی آ رہے ہیں۔ تو عقیدے کے حوالے سے سب سے پہلا جو بنیادی عقیدہ ہے جو قوموں کے بناؤ اور بگاڑ میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے، وہ ہے عقیدہ توحید۔ ابھی یہ اسی کا بیان ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک، فی کا مطلب میں، خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، بے شک زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں۔ تو یہ ترتیب سے ہم ترجمہ اس طرح کریں گے۔ خلق تخلیق کو بولتے ہیں، یہ مصدر ہے، پیدا کرنا۔ سماوات، سما کی جمع ہے آسمان۔ ارض، زمین کو بولتے ہیں۔ تو بے شک زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں۔ اختلاف کا مطلب آنا جانا، ٹھیک ہے۔ یہ لیل و نہار کے حوالے سے قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، اور یہاں پر اختلاف سے مراد وہ فقہی اختلاف نہیں ہے جو ہمارے یہاں عام طور پر پایا جاتا ہے، نقطہ نظر کا اختلاف، بلکہ اختلاف کا مطلب ہے آنا جانا ہے، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، ایک جائے دوسرا آئے، یعنی پیدر پہ آنا، ایک دوسرے کے پیچھے آنا، اس کو بولتے ہیں اختلاف۔ اختلاف اللیل والنہار، اور رات، لیل بولتے رات کو، نہار بولتے ہیں دن کو، اختلاف آنے جانے کو، اور رات، دن اور رات کے آنے جانے میں، ٹھیک ہے۔ یہ معطوف ہے، جملہ فی اس کے ساتھ متعلق ہے، ان فی اس کے ساتھ بھی خلق السماوات سے بھی لگا ہوا ہے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، اور کشتیوں میں جو تجری چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، ٹھیک ہے۔ بحر کا ترجمہ بسا اوقات سمندر بھی ہوتا ہے، بسا اوقات دریا بھی ہوتا ہے۔ اور فلک جو لفظ ہے کشتی کو بولتے ہیں، یہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی، مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے۔ یہ قرآن مجید میں ان تمام معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہاں پہ جمع کے معنی میں استعمال ہوا ہے، فلک، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ یہ واحد بھی ہے، جمع بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں پہ مؤنث کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جمع کے معنی میں ہے، غیر عاقل کی جمع تو واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے۔ والفلک التی، اور کشتیاں وہ جو، تجری دوڑتی ہیں، چلتی ہیں، جرا یجری، باب ضرب یضرب چلنا دوڑنا، فی البحر سمندر میں، بما ينفع الناس اس کے ساتھ جو نفع دیتی ہیں چیزیں انسان کو، انسانوں کو، ناس یہاں جمع کے معنی میں، جنس کے معنی میں، انسانوں کو نفع پہنچاتی ہیں، ان چیزوں کو لے کر کے یہ کشتیاں چلتی ہیں۔ تو پرانے زمانے میں رسل و رسائل کے کا سب سے بڑا جو ذریعہ تھا، خاص طور پر بحری ذریعہ، وہ کشتی ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس زمانے کا یہ جہاز ہے، یوں سمجھیے۔ تو یہ اس میں بھی نشانیاں ہیں اللہ کی۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ جو نازل کیا اللہ نے، ما اسم موصول، انزل واحد مذکر غائب فعل ماضی، اور جو نازل کیا اللہ نے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی میں سے یا پانی، فاحیا بہ الارض بعد موتها پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے موت کے بعد۔ احیا یحیی احیاء باب فعل، یعنی زندہ کرنا، اور بہی میں ہا کی ضمیر پانی کی طرف ہے، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے، یعنی پانی کے ذریعے سے، یعنی بارش کے پانی کے ذریعے۔ الارض یہ مفعول ہے زمین کو، بعد موتها، ارض عربی میں مؤنث ہے، اس لیے ضمیر موتها کا ارض کی طرف راجع ہے، اس کے موت کے بعد۔ زمین ظاہر ہے کہ مر جاتی ہے، یعنی ویران ہو جاتی ہے، بنجر بن جاتی ہے،
پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر وہ لہلا اٹھتی ہے، آباد ہو جاتی ہے، زرخیز بن جاتی ہے. تو یہ زمین کی موت اور حیات ہے، اس میں بھی نشانیاں ہیں. وبث فیہا، اور پھیلایا اس میں یعنی زمین میں. کس نے؟ اللہ نے. بث یبث، پھیلانا. واحد مذکر غائب فعل ماضی. بث یبث، اصل میں یہ تھا بث یبث، باب نصر ینصر. بث، اور اس نے پھیلایا، فیہا، اس میں یعنی زمین میں. من کل دابہ، ہر جاندار میں سے. یہاں پہ دابہ سے مراد جاندار، یعنی اس میں چرند پرند اور انسان سب آ گئے. تو دابہ کا لفظ کہیں کہیں چوپایا جانوروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مویشی جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہیں انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ سب چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے. دابہ، جو بھی چیزیں زمین پر رینگتی ہیں، جاندار ہیں، ان سب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر یہ چیزیں بھی پھیلا دی. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے گھلنے میں، ہواؤں کے چلنے میں. ٹھیک ہے، ان فی، اس کا تعلق ان تمام جملوں کے ساتھ ہے، یہ معطوف ہے سارے. تصریف الریاح، تصریف بولتے ہیں یعنی ہواؤں کا چلنا، چلنا. ٹھیک ہے، تصریف یہ باب تفعیل ہے. الریاح، ریح کی جمع الریاح، ہوائیں، ہواؤں کے چلنے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور بادل جو مسخر ہے زمین اور آسمان کے درمیان. زمین اور آسمان کے درمیان میں جو بادل ہے وہ مسخر ہے، اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہوا ہے، یعنی اس کے حکم کے تحت کھڑا ہے، چل رہا ہے. سخر یسخر تسخیر، باب تفعیل. مسخر یہ اسم مفعول ہے، مسخر کیا ہوا. ٹھیک ہے، یعنی تسخیر کیا ہوا. یہ ساری ان فی خلق السماوات والارض تک، یہاں تک. اب آگے کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون، ضرور نشانیاں ہیں. لآیات، ضرور نشانیاں ہیں. لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں یا عقل سے کام لیتے ہیں. قوم یہاں یعنی افراد کے مجموعے کو یہاں کہا گیا ہے، انسان، قوم، گروہ. ٹھیک ہے، تو یہ چونکہ لوگوں کا مجموعہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، اس لیے اس کی جو اس کا جو فعل ہے وہ بھی جمع مذکر غائب کے طور پر استعمال ہوا ہے. عقل یعقل، عقل سے کام لینا. تو ان تمام چیزوں میں یعنی نشانیاں ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کہ کیا نشانی ہے. تو اگر آپ باریک بینی سے جائزہ لیں گے تو یعنی قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ قرآن مجید چیزوں کی طرف متوجہ کرنے کے بعد انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے خود سوچو، تاکہ انسان اپنے عقل اور فکر سے کام لے. ٹھیک ہے، بنی بنائی چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ اندھا مقلد نہ بن جائے، چیزوں کو سوچے سمجھے، خود بھی اپنا ذہن چلائے. تو اب اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کی پیش کرنے کے بعد کہا، یہ فرمایا کہ عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. کس چیز کے لیے نشانیاں ہیں؟ توحید کے لیے. یہ سب چیزیں بتاتی ہیں کہ ان کے اندر نظم و ضبط قائم رکھنے والی ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے. اگر یہ مختلف ہستیاں ہوتی ان کو چلانے والی تو ان میں یہ ایک مقصد سے جڑا ہونا، مقصدیت، اور ان میں یہ ربط آپس میں باہمی یہ قائم نہ ہوتا. یہ سب ایک مقصد سے جڑا ہونا اور ان میں ربط یہ بتا رہا ہے کہ ان سب کے پیچھے ایک ہی ہستی ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا ہے. تو یہ ساری نشانیاں اس کے اوپر دلیل ہیں. یعنی نشانی کس کو بولا جاتا ہے؟ جس کے ذریعے سے انسان کسی نتیجے پر پہنچے، کسی منزل پر پہنچے. تو یہ نشانیاں کہاں پہنچاتی ہیں؟ توحید کے اوپر. یہ قرآن مجید کا یعنی توحید کے حوالے سے دلائل دینے کا انداز ہے، اسلوب ہے. تو ان چیزوں کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. اب اس گروہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسرے گروہ کا تذکرہ بھی کر رہا ہے کہ ان تمام واضح نشانیوں کے ہونے کے باوجود کچھ لوگ بدقسمتی سے پھر بھی ایسے پائے جاتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن يَتَّخِذُ، جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، شریک، ہمسر،
ٹھیک ہے، ند کی جمع انداز یہ پہلے ہی پڑھ چکے ہیں، اور اتخذ یتخذ یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. دون کا مطلب سوا، من دون اللہ کا مطلب اللہ کے سوا. تو لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا ہمسر، شریک. ٹھیک ہے، یحبونہم اور محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ، کحب اللہ اللہ کے ساتھ محبت جیسی. ایک کاف تشبیہ کے لیے، یحبونہم محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ، یعنی ان شریکوں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ یہ شریک انہوں نے ایسے بنائے تھے جو انسانی طرز کے، یہ عقل رکھنے والی چیزیں تھیں، فرشتے تھے، جنات تھے، یا دیگر ہستیاں تھیں. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہم کی ضمیر استعمال کی. یحبونہم، احب یحب احباب، باب افعال، محبت کرنا. ٹھیک ہے، محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ، کحب اللہ اللہ کی محبت جیسی، یا اللہ کی محبت کی طرح. تو اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں فرما رہے کہ یعنی دوسروں کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے اللہ کے مقابلے میں، یعنی پیغمبروں کے ساتھ، ولیوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ محبت کی جا سکتی ہے. یہ خدا کے ساتھ شرک نہیں ہے، لیکن یہ شرک تب بنتا ہے جب ان کو اللہ کے مقابلے میں ترجیح دی جائے، اللہ کو نظر انداز کر کے ان کی محبت کو ترجیح دی جائے، تو یہ پھر حقیقی محبت کے مقابلے میں آ جائے گا اور یہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شرک سے بھی یہ مسلمانوں کو باز رکھ رہا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ موحدوں کے حوالے سے، توحید پرستوں سے یہ بیان فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد حبا للہ زیادہ سخت ہیں محبت میں اللہ کے لیے. یہ اصل میں اشد اسم تفضیل ہے، اشدادو افعلو، دول دال ان کو مدغم کر دیا گیا تو یہ ہو گیا اشد، زیادہ سخت محبت میں، اشد حبا زیادہ سخت محبت میں اللہ کے لیے. تو اہل ایمان سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. باقی جن کی محبت ہے ماں باپ کی، اساتذہ کی، ولیوں کی، پیغمبروں کی، اچھے لوگوں کی، وہ محبت ثانوی ہوتی ہے، ان کی محبت تابع ہوتی ہے اللہ کی محبت کے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا اور اگر دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، یعنی یہاں پہ بھی شرک کو ظلم قرار دیا گیا ہے. دیکھیں آپ، وہ لو کا مطلب یہ کاش، یہ شرطیہ شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا کاش کا اظہار کرنے کے لیے کہ لو اگر، یارا رآ یارا، یہ شروع میں آیا ہے فعل تو اس لیے واحد ہے، اور اس کا فاعل بعد میں آیا اس لیے فاعل جمع ہے. تو فعل اگر پہلے آئے فاعل بعد میں آئے تو فعل واحد ہوتا ہے، لیکن جنس کا خیال رکھا جاتا ہے. یرا الذین ظلموا دیکھتے وہ لوگ جو جنہوں نے ظلم کیا، ظلموا جمع مذکر غائب فعل ماضی. اذ یرون العذاب جب دیکھیں گے، العذاب عذاب کو، یعنی قیامت کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ لوگ جو مشرک ہیں قیامت کے دن اگر یہ منظر دیکھیں کہ ان کے یعنی جن کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں، جن کو خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کس عذاب سے دوچار کرتے ہیں، تو یہ پچھتاتے. کاش وہ منظر اس دنیا میں دیکھ لیتے، لیکن یہاں پہ وہ نہیں دیکھیں گے، قیامت میں دن دیکھیں گے، لیکن وہاں پچھتانا ظاہر ہے کہ کسی کام کا نہیں ہوگا. لو یری الذین ظلموا اور کاش دیکھتے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون العذاب جب دیکھیں گے عذاب کو، ان القوت للہ جمیعا کہ بے شک ساری قوت اللہ کے لیے ہے، جمیعاً سب. تو ساری قوت اللہ کے لیے میں نے ترجمہ کیا، بے شک قوت اللہ کے لیے ساری کی ساری، یہ ترجمہ بھی ٹھیک ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. صرف وہ رحیم رحمان نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے حکموں کی جان بوجھ کر واضح احکامات کے آنے کے بعد خلاف ورزی کی جاتی ہے تو پھر اللہ عذاب بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑا معتدل نقطہ نظر ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے، اسی سے زندگی میں اعتدال قائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صرف امید نہیں، خوف بھی، صرف اللہ کی رحمت کی امید نہیں، اللہ کے عذاب کا خوف بھی، یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں قرآن مجید میں. اور آگے کیا ہے، اذ تبرأ الذین اتبعوا، اذ یاد کرو
یا اب یہاں پر چونکہ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے نا کہ قیامت میں ان ہستیوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا سلوک کرے گا، کیا عذاب دے گا، کیونکہ قیامت کا ذکر ہے، تو یہاں پہ اذ کا ترجمہ، یہ پوائنٹ ہے بڑی اہم نوٹ کرنے کی، یہاں پہ اذ کا ترجمہ مستقبل کے لیے کریں گے، اور کیا کریں گے؟ خیال کرو، خیال کرو، خیال کا ترجمہ۔ ویسے ہم نے اس کو پڑھا ہے ماضی میں کہ یہ ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور ماضی کے کسی تاریخی واقعے کو یاد دلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یاد کرو وہ وقت جب، لیکن یہاں پہ چونکہ مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اب یہاں پہ ترجمہ کریں گے خیال کرو، یعنی مستقبل کا، ذرا تصور کرو، تصور کرو، تبرأ الذین اتبعوا، جب بیزاری اختیار کریں گے وہ لوگ جن کی الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی، یعنی متبوع لوگ جن کی پیروی کی گئی، تبرأ یتبرأ، بیزاری اختیار کرنا، برات اختیار کرنا، باب تفعل، اتبعوا یہ فعل ماضی مجہول ہے، جمع مذکر غائب، اتبعا اتبعا اتبعوا پیروی کیے گئے، اور خیال کرو اس وقت کا جب بیزاری اختیار کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی یہ جن کو انہوں نے پوجا، جن کو رہنما رہبر بنایا، من الذین اتبعوا، کن سے بیزاری کریں گے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے پیروی کی، من الذین یہ برات کن سے؟ من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے اتبعوا پیروی کی، تو یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی یہ معروف ہے، اتبعوا جنہوں نے پیروی کی، تو متبوعین اپنے تابعین سے برات کا اظہار کریں گے، ورأوا العذاب اور دیکھیں گے عذاب کو، وتقطعت بهم الاسباب اور کٹ جائیں گے ان کے ساتھ تمام اسباب، رأوا رآ رآیا رأوا یہ جمع مذکر غائب، اس کا ترجمہ بھی مستقبل کا ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں مستقبل کے قیامت کے عذاب کی ہو رہی ہیں، ورأوا اور دیکھیں گے عذاب، وتقطع تقطع یتقطع تقطعا باب تفعل کٹ جانا، منقطع ہو جانا، منقطع ہو جائیں گے ان کے ساتھ اسباب، یعنی جتنے بھی اسباب ہیں مادی اور مدد کے وہ سارے کے سارے ان کے ختم ہو جائیں گے، اور عذاب ان کو دیا جائے گا، تو متبوعین دیکھیں گے اپنے تابعین کو، پیروکاروں کو، یعنی مرشد دیکھیں گے اپنے مریدوں کو، رہبر دیکھیں گے اپنے کارکنوں کو، اور نام نہاد خدا دیکھیں گے اپنے مخلوق کو یا اپنے پوجنے والوں کو، عابدوں کو، تو یہ ان کے ساتھ اشر ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے گروہ کا بھی تذکرہ کر دیا جو شرک کرتے ہیں اتنی واضح نشانیوں کے باوجود۔ اور اب اگلی جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ وقال الذین اتبعوا، اب یہ قیامت کا منظر نامہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھا رہا ہے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، یہ سارا منظر نامہ جب ان کے سامنے آ جائے گا کہ ہمارے خداؤں، ہمارے رہبروں، رہنماؤں، ہمارے مرشدوں کا کیا حال ہے، یہ تو عذاب میں جل رہے ہیں، ان کی تو یہ یہاں پہ کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو کہیں گے وقال اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو ان لنا کاش، ان لنا ہمارے لیے ہو، کرتن موقع، کر رہا بولتے موقع کو، لو ان دونوں کا ملا کر ترجمہ کریں گے، ان کا ہم اپنی زبان میں بے شک ترجمہ نہیں کریں گے، یہ فصاحت و بلاغت کے خلاف ہو جائے گا، زبان کی خوبصورتی کے خلاف ہو جائے گا، لو ان لنا کرتن کاش، لنا ہمارے لیے ہوتا، کرتن موقع، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے اپنے زبان میں، اپنی زبان میں کہ کاش ہمیں ایک اور موقع دیا جائے، کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے، فنتبرأ پھر کیا؟ نتبرأ برات اختیار کریں، بیزاری کا مظاہرہ کریں، تبرأ یتبرأ، نتبرأ یہ تثنیہ جمع متکلم فعل مضارع، اور اس کو نصب دیا ہے نتبرأ کو، نتبرأ فا کی وجہ سے، کیونکہ لو یہ شرط ہے تو نتبرأ جزا ہے، فنتبرأ منہم پھر ہم بیزاری اختیار کریں گے ان سے، یعنی اپنے ان معبودوں سے، مرشدوں سے، رہبروں سے، کما تبرؤوا منا جس طرح انہوں نے بیزاری اختیار کی ہم سے، کذالک یریہم اللہ اعمالہم اسی طرح، کیا اسی طرح، کذالک کا مطلب اسی طرح، یہ جو حسرت کا اظہار کر رہے ہیں، یریہم اللہ دکھائے گا ان کو اللہ، یا دکھاتا ہے ان کو اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات علیہم
حسرت ناک علیہم ان کے اوپر، یا حسرت بنا کے ان کے اوپر. ارا یری اراۃن دکھانا، رآ یرا دیکھنا، ارا یری دکھانا باب فعل. اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ ان کے اعمال حسرات علیہم حسرت بھرے ان کے اوپر، یعنی حسرتیں کر رہے ہوں گے اپنے اعمال کے اوپر وہ قیامت کے دن کہ کیا ہم نے کیا، پچھتائیں گے، لیکن وہاں پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ عین الیقین ہے، دیکھنے کے بعد تو سارا پھر ماننا کس کام کا. اسی میں آزمائش رکھی گئی ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو اسی اصول پہ بنایا ہے کہ بن دیکھے، ٹھیک ہے، بن دیکھے چیزوں کو انسان عقل کو استعمال کرتے ہوئے مانتا ہے یا نہیں مانتا. وما هم بخارجین من النار، اور وہ نہیں ہوں گے وہ اور ما نہیں، ہم وہ بخارجین، یہ با اضافی ہے، ما کے ساتھ آتی ہے. خارجین نکلنے والے، خارج کی یہ جمع ہے اور یہ اسم فاعل خرج یخرج کا، اور نہیں ہے وہ یا نہیں ہوں گے وہ نکلنے والے من النار جہنم سے، جہنم سے نکلیں گے بھی نہیں. یعنی ایک آسرا ہوتا ہے نا نکلنے کا، امید ہوتی ہے، پھر بھی انسان کی کیفیت کچھ نہ کچھ اچھی ہوتی ہے، لیکن اگر نکلنے کی امید نہیں ہو تو پھر یہ تباہی تباہی ہے، بہت بڑی مایوسی ہے، بڑی تکلیف دہ صورت حال ہے. یا ایھا الناس، اے انسانو، کلوا مما فی الارض، اب تمام لوگوں کے ساتھ یہ خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بات فرما رہا ہے. اور یہاں پر خاص طور پر یعنی مشرکین مکہ سے خطاب ہے، مشرکوں سے خطاب ہے کھانے پینے کے حوالے سے. اب یہ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا حکم بیان کر دیا، نئی امت کو بنانے کے بعد، ان کو منصب امامت کے اوپر فائز کرنے کے بعد اب ان کو احکامات دیے جا رہے. سب سے پہلا حکم توحید کا، اور یہ بنیادی عقیدہ ہے جس کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے انسان کی زندگی میں بگاڑ آ جاتا ہے. یہودیوں کا بگاڑ، مشرکین کا بگاڑ بھی اسی کے نتیجے میں آیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب بگاڑ سے بچنے کا طریقہ بتا دیا کہ توحید کو اختیار کرنا ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. اور اب دوسرا عملی حکم، یعنی کھانے پینے کے حوالے سے انسان ہمیشہ بے اعتدالی کا شکار رہا ہے، ہمیشہ توہم پرستی کا مظاہرہ کرتا رہا ہے تاریخ میں. اب دوسرا حکم اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. یا ایھا الناس، ہے لوگو، کلو کھاؤ، اکل یا کلو کھانا، یہ جمع مذکر حاضر کا فعل امر ہے. کلو تم کھاؤ، مما اس میں سے جو، فی الارض زمین میں ہے، حلالا طیبا حلال اور پاکیزہ. تو جو چیزیں حلال ہیں اور جو پاکیزہ ہیں، پاکیزہ تو انسان معلوم کر سکتا ہے نا اپنی فطرت سے، عقل سے، نبیوں کی تعلیمات کے ذریعے سے بھی. اور حلال معلوم کہاں سے ہوگا؟ یہ ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. تو یہ جو اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں، اگر آپ ان کے اوپر غور کریں گے تو یہ پاکیزہ بھی آپ کو معلوم ہوگی. تو حلال چیزیں جتنی بھی ہیں لازمی طور پر پاکیزہ ہونا ضروری ہوتا ہے ان کا، وہ ناپاکیزہ ہو ہی نہیں سکتی، گندی ہو ہی نہیں سکتی. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور نہ پیروی کرو اب حلال و حرام کے احکامات بیان کرنے کے ساتھ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز کا بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں کتنی مطابقت پائی جاتی ہے، کتنا ربط ہے، جڑی ہوئی چیزیں ہیں. وَلَا تَتَّبِعُوا، نہ پیروی کرو، یہ فعل نہیں ہے، جمع مذکر حاضر. لا تتبعوا، نہ پیروی کرو، اتباع کرو، خطوات شیطان، شیطان کے قدموں کی، خطوہ کی جمع خطوات، قدم، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. یعنی کس معاملے میں؟ کھانے پینے میں، کیونکہ کھانے پینے میں خاص طور پر حلال و حرام میں یہ شیطان انسان کو سب سے زیادہ گمراہ کرتا رہا ہے. تو ان معاملوں میں بھی شیطان کے پیچھے نہ چلو بلکہ رحمان کے پیچھے چلو. وہ جن چیزوں کو حلال قرار دے ان کو حلال قرار دو، اپنی طرف سے، شیطان کی طرف سے حلال کردہ یا حرام کردہ چیزوں کو اختیار نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، اوپن اینیمی، کھلا دشمن. اور اس کی ساری کہانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصہ آدم و ابلیس میں بیان کر دی ہے. اس کو باقاعدہ تمثیلی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہانی کی صورت میں رکھ دیا کہ شروع سے ہی تمہارے آباء و اجداد کا دشمن ہے، تو کیسے یہ تمہارے ساتھ دوستی کر سکتا ہے. انما یامرکم، بے شک
हुक्म देता है। अमर यामुरु, अमर, अमर आम तौर पर अरबी जुबान में इस्तेमाल होता है हुक्म के माने में, लेकिन यहाँ पे जिस याको सबक में ये लफ्ज आया है तो अमर का एक और माना भी मालूम हो रहा है। अमर का एक माना होता है सुझाना, यानी आदमी के दिल और दिमाग में कोई बात सुझा दे, डाल दे, सुझा दे। ये बज़ाहिर हुक्म नहीं होता, डाल दी जाती है। तो कुरान मजीद ने इस बात को भी अमर के साथ ताबीर किया है। इन्नमा, बेशक, या मुरुकुम, वो सुझाता है तुम्हें या हुक्म देता है तुम्हें। तो हुक्म का जो मफहूम है वो ज़हन में रखें कौन सा वाला है। ये भी बड़ा अहम पॉइंट है नोट करने के लिए। बिस्सूए, बदी का, वल फहशा, और फहश का। सू का मतलब बदी, यानी बदी की तमाम सूरतें जितनी भी हैं वो इसमें आ जाती हैं, ठीक है। और फहशा का मतलब खुल्लम खुल्ला वाजे गुनाह के काम, इसमें जैसे जिना, लवातत, ये बड़े बड़े जो गंदे काम है, खुले जराइम में, उनको फहशा कहा गया है। वह अन तक़ूलू, तीन चीज़ों का हुक्म देता है शैतान, या दिल में सुझाता है। बदी को वो खूबसूरत बना के पेश करेगा, तावीलें करके आपको आमादा करेगा और आपको जस्टिफाई करा के आपसे काम करवाएगा। और दूसरा, तीसरा काम कौन सा है? वह अन तक़ूलू, और ताकि, तक़ूलू कहो तुम, अन ये नासिब है और ये नून एरा भी गिराता है। अन तक़ूलू न था असल में, अन तक़ूलू के कहो तुम, अल्लाह, अल्लाह के खिलाफ। अल्लाह का मतलब खिलाफ भी आता है, मैंने आपको बताया था। माला तालमून, वो जो तुम नहीं जानते हो, यानी जिस चीज की तुम्हारे पास सनद नहीं है। सनद का मतलब कोई आसमानी किताब की आयत हो, कोई पैगंबर की वाज़ेह साबित शुदा यानी नसीहत हो, बात हो, तो ये तो सनद आ गई। लेकिन सुनी सुनाई बातें, और तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे पास इल्म नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें वो अल्लाह ताला के हवाले से बयान कर रहे हैं, दीन के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो तीसरा काम ये है जिसमें शैतान तुम्हें हुक्म देता है। तो ये आप जायजा लें अपना, हम अपना जायजा लें। इसमें माजी में मुशरिक यहूदी सारे मुलव्वस हो चुके थे। अब ये उम्मत मुस्लिमा को खबरदार किया जा रहा है, क्योंकि उनको नया मनसब मिला है, वो इस रास्ते को अख्तियार न करे, वरना उनका हाल भी मक्के के मुशरिकीन और यहूदियों जैसा होगा। वइज़ा क़ील लहुम, और जब कहा जाता है उनको, क़ील वाहिद मुज़क्कर गायब फ़ेल माजी मजहूल, और जब कहा जाता है उनको, इत्तबिउ, पैरवी करो। पहले अमर जमा मुज़क्कर हाज़िर, इत्तबा यत्तबिउ, इत्तबिउ, पैरवी करो। मा अनज़लल्लाह, उसकी जो नाजिल किया अल्लाह ने। क़ालू, कहते हैं। अब इज़ा का ताल्लुक़ क़ील के साथ भी है, क़ालू के साथ भी है, लिहाजा हम तर्जुमा दोनों का हाल में करेंगे। कहते हैं बल, बल्कि, यानी ये ना, ये पिछला वाला काम नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? दूसरा, नत्तबिउ, पैरवी करेंगे हम, माँ, उसकी जो, अल्फैना, पाया हमने, अलई, उसके ऊपर, आबा अना, अपने आबा व अजदाद को, बड़ों को। अब की जमा आबा, बड़े, आबा व अजदाद। अल्फैना, अल्फा युल्फी, इल्फा उन, बाब इफ़आल, अफ़अल युफ़इलु, पाना, टू फाइंड। तो हम जी, यानी आसमानी किताबों की पैरवी करने के बजाय जो वाज़ेह तालीमात लिखी हुई हैं, उनके बजाय, उनके मुकाबले में हमें जो चीज़ें बड़ों से मिली हैं, सदियों से चली आ रही हैं, सुनते आ रहे हैं, उनकी पैरवी करेंगे, आसमानी किताबों को छोड़ देंगे। ये उनका रवैया बयान किया जा रहा है। अब अलऊ, अब कुरान मजीद की दलील देखें, कितनी जबरदस्त दलील दे रहा है उनके मुकाबले में। अब अलऊ, क्या, लऊ, अगर, ठीक है। औ लऊ असल में ये है, या क्या, वलऊ, क्या, अगर, कान आबाउहुम, हैं उनके आबा व अजदाद, ला याकिलून। अब कान का ताल्लुक ला याकिलून के साथ होगा, फ़ेल माजी मनफी इस्तिमरारी ने। अवलऊ का मतलब अगरचे, दोनों का तर्जुमा मिला के, अगरचे दोनों का तर्जुमा मिला के करेंगे। अवलऊ का, कि अगरचे उनके आबा व अजदाद न अकल रखते थे या न अकल रखते हों। माजी इस्तिमरारी का तर्जुमा भी कर सकते हैं, हाल का तर्जुमा भी। शैयन, कुछ भी, वला यहतदून, और न वो हिदायत याफ्ता थे।
ٹھیک ہے، اگرچہ ان کے آبا و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں، بالکل یعنی آپ اپنی عقل سے استعمال کر کے، عقل کو استعمال کرتے ہوئے معلوم کر بھی لیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی باتیں تو عقل میں آتی نہیں ہیں، پھر بھی آپ ان کو اس وجہ سے مان لیں کہ بڑوں کی باتیں سمجھ سے بالا ہیں، عام طور پر اسی طرح باتیں کر کے آگے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی قرآن میں واضح بات ہے تو ان بے سند باتوں کو ماننے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن مجید ان کو یہ بات بتا رہا ہے کہ بھائی اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی جا سکتی ہے، لیکن اگر عقل کے مطابق ہو، لیکن اگر وہ عقل کے مطابق نہ ہو، پتہ چل جائے کہ عقل کے خلاف ہے، تو پھر بھی ان کی پیروی کرنا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ وہ ہدایت پر نہیں تھے، یعنی جو راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ راستہ غلط تھے، ثابت ہو جائے، پھر بھی ان کی پیروی کرنا، تو یہ کہا ہے کہ عقل کی بات ہے۔ یہ قرآن مجید نے ان کے سامنے بات رکھی ہے۔ تو اولو کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں کو ملا کے ترجمہ ہم کریں گے، اگرچہ، یہ نوٹ کر لیں، یہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے۔ اب آگے دیکھیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان لوگوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، خاص طور پر ہمارے سامنے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے، یہ شرک کفر بھی ہے، اور ظاہر ہے اب اس میں سارے لوگ آ گئے، یہودی بھی آ گئے، مشرک بھی آ گئے، کفر کا لفظ عام ہے۔ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِی، مثال اس شخص کیسی ہے، اس شخص جیسی ہے، الَّذِی کو جو ہانکتا ہے، پکارتا ہے، مَا لَا يَسْمَعُ اس کو جو نہیں سنتا، جانور، ناق یعنی کو پکارنا، ہانکنا، چیخنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو جانوروں کو چراتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا چرواہے، وہ بڑی مختلف اندازوں سے آوازیں نکالتے ہیں، چیخ و پکار کرتے ہیں، جانوروں کو ہانکتے ہیں، ان کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جانوروں کی مثال کے ذریعے سے کافروں کی مثال سمجھائی ہے۔ تو مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے، یا جو پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتا۔ نہیں سننے والی کون سی چیز ہے؟ جانور۔ لا يسمع الا دعاء ونداء، مگر پکار اور ندا، یعنی وہ کچھ نہیں سنتے، صرف ان کے کانوں کے اوپر آواز آتی ہے، بس وہ آواز سنتے ہیں، سمجھتے نہیں کہ چرواہا ان کو کیا کہہ رہا ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ان کی مثال بھی اسی طرح ہے، جانوروں کی طرح، کسی ہانکنے پکارنے والے کے پیچھے بس دوڑے چلے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے کہ، یعنی عقل کو استعمال نہیں کرے، جانوروں کی طرح۔ تو ذرا دوبارہ نوٹ کر لیں اس کا ترجمہ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اس شخص کے مثال کی طرح ہے جو یعنی کو پکارتا ہے اس کو جو نہیں سنتا ہے، مگر کیا سنتا ہے؟ سوائے دعا کے اور پکار کے، چیخ اور پکار، بس اتنی بات سنتا ہے۔ سمن بکمن عمیون، سمن یہ بہرے ہیں، عمیون بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون پس وہ نہیں عقل سے کام لیتے ہیں، بے عقل لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ان کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کر دی۔ ان کا حال یہ، اتنی واضح نشانیاں ہونے کے باوجود عقل کو استعمال نہ کرنے کے نتیجے میں اب ان کا حال جانوروں جیسا ہو گیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل استعمال کرنے کے اوپر آمادہ کر رہا ہے، جانوروں والی کیفیت اختیار کرنے سے بچا رہا ہے، اور یہودیوں اور مشرکوں کا جو بگاڑ ہوا وہ عقل کو نہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہوا۔